نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ تنزیل من رب العالمین، یہ نازل کردہ ہے رب العالمین کی طرف سے، یعنی یہ تو سوچو کہ یہ کلام کس کا ہے، تم کہتے ہو اس نبی کا کلام ہے، یہ تو رب العالمین کی طرف سے نازل کرتا ہے، اور یہ اتنا کریم کلام ہے، اتنا عزت والا کلام ہے۔ جب رب جہانوں کا ہے اس کا کلام بھی تو عزت والا ہی ہوگا نا۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، اب یہ جو ساری قسم ہے نا، اس ساری چیز کے اوپر کھائی گئی ہے کہ یہ کریم ہے قرآن، اور یہ کتاب مکنون میں، اور اس کو چھوتے نہیں وہاں پہ وہ جو پاک ہے، اور یہ نازل کردہ رب العالمین کی طرف سے۔ اب پھر پوچھا گیا سوال، افبہذا الحدیث انتم مدہنون، یہ حدیث سے مراد یہاں پہ یہی قرآن کی جو بات ہو رہی ہے، کیا پھر اس بات کے بارے میں، یعنی اس قرآن کو انتم مدہنون، تم معمولی سمجھتے ہو؟ مدہنون میں نے آپ کو بتایا نا، دہن سے چکنائی، یعنی چکنائی سے کیا ہوتا ہے، جب کوئی چیز چکنی ہو تو وہ سلپری ہو جاتی ہے، یعنی پھسل جا رہا ہے ہاتھ سے، اس کو مضبوطی سے نہیں تھام رہے، اس کے احکامات کے اوپر ویسے نہیں چل رہے، اس کو صحیح پکڑ نہیں رہے، اس پر عمل نہیں کر رہے، وہ بس چھوٹ جا رہا ہے ہاتھوں سے، چھوٹ جا رہا ہے ہاتھوں سے، اس کے اوپر گرپ مضبوط نہیں ہے، تو پھر تم کیا اس قرآن کے ساتھ یہ رویہ رکھتے ہو؟ یعنی اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہو، اتنا کیجول لیتے ہو، اتنے کیئر فری ہو اس کے بارے میں، تمہیں پرواہ ہی نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں سے پھسلتا جا رہا، تمہیں نہیں پرواہ، تم اس کے اوپر عمل کرنا جہاں سے دل کیا کبھی کر لیا، نہیں کیا نہیں چاہا تو نہیں کیا، یہ تمہارا رویہ ہے؟ تم سوچتے نہیں ہے کتنا آنریبل قرآن ہے جو تمہارے پاس آیا ہے؟ تم کیا یہ نہیں جانتے کہ یہ تو لوح محفوظ سے اللہ نے اتارا ہے؟ اس کی سیکیورٹی کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنے بندوبست کیے ہیں، آسمان میں لاکس لگ گئے تھے جب یہ اترنے والا تھا، لیکن تمہیں اس کی ایکسس اللہ نے دے دی، تمہارے ہاتھوں میں اللہ نے یہ دے دیا، وہ جو وہاں لوح محفوظ جہاں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، وہاں سے اس چیز کو اتار کے تمہارے ہاتھوں میں تھما دیا، تمہیں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، تمہارے ہاتھوں سے چھوٹتا جا رہا ہے، تمہیں پرواہ نہیں ہے، تم اس کو کچھ نہیں سمجھتے ہو۔ سوچیں اگر ہم کتنا یہ سمجھتے ہیں نا ان جگہوں پہ رسائی کو جہاں پہ رسائی نہ ہو سکے عام بندے کی، تو ہم اتنا رش کرتے ہیں۔ مثلا ہم مثال کے طور پہ ہم کعبہ کو دیکھتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں اللہ کتنے خوش قسمت ہیں یہ بڑے بڑے بادشاہ، اور یہ ان کے لیے وہ دروازہ کھولتے ہیں، ان کو اندر لے کر جاتے ہیں، وہاں جا کے نماز پڑھتے ہیں، پھر وہ نکلتے ہیں، ہم حسرت سے ہی دیکھتے رہتے ہیں کاش اللہ کبھی ہمیں بھی موقع ملے، میں بھی کعبہ کے اندر جاؤں، ان کی یہاں تک رسائی ہوگی، ان کی ایکسیس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس چیز کی ایکسیس دے دی جس تک تو صرف پاک ہی پہنچ سکتے ہیں، صرف فرشتے پہنچ سکتے ہیں، اس کی ایکسیس تمہیں دے دی۔ سوچیں کہ اس کعبہ کے اندر جانے کی لیے چابی آپ کے ہاتھ میں دے دی جائے کہ آپ جب چاہیں چلے جائیں، تو ہمارے لیے تو خوش قسمتی کا انتہا ہی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ تو دیکھو کہ یہ کتنی بڑی تمہاری خوش قسمتی ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ سے چیز تمہیں دے دی، جہاں تک وہ پاک مخلوق پہنچتی ہے وہ چیز اتار کے تمہارے ہاتھ میں دے دی، پھر بھی تم اس کی ویلیو نہیں سمجھتے ہو، پھر بھی تمہارے لیے کچھ بھی نہیں ہے، پھر بھی تم اس سے بے اتنائی برتتے ہو، پرواہ نہیں کرتے، پھر بھی تمہارے پاس اس کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے، تو اس کو اتنا لائٹلی لیتے ہو کہ جو سب ساری دنیا کے کام ہو جائیں گے تب کہیں اس کی طرف توجہ دوں گی۔ ہم دیکھیں جب اپنی پڑھائیاں کرتے، اسکول کالج میں ہوتے، تو امتحانوں کے دنوں میں کیسے پڑھتے ہیں، اور لائق بچے تو پوری رات، کیسے دن رات سارا سال ہی پڑھتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کوئی ایسا ہے قرآن کا اسٹوڈنٹ جو اس کے لیے راتوں کو جاگے؟
ہم جب ہمارے امتحان ہوتے ساری چیزیں پیچھے کر کے کہتے ہیں ہمارے امتحان ہیں جی، پیپرز ہو رہے ہیں، پیپرز ہو رہے ہیں. کوئی ایسا ہے جو اس قرآن کو اتنی سی بھی اہمیت دے دے جتنی دنیا کی تعلیم کی اہمیت ہے؟ آج اس کے لیے وقت نکالنا ہی ایک بہت بڑا لوگوں کا احسان ہو جاتا ہے کہ ہم یہ کر رہے ہیں اور ہم اتنے گھنٹے اس کے لیے بیٹھتے ہیں. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے نا اللہ نے تمہیں دے کیا دیا. تمہیں پتہ ہی نہیں. اگر تمہیں پتہ ہو تو تمہیں پتہ چلے یہ کتنی عظیم چیز ہے. جس کی قسم اللہ نے اتنی عظیم کھا لی وہ کتنی عظیم چیز ہوگی. لیکن ہمارے پاس وہ ویلیو نہیں ہے اس قرآن کی جیسے ہونی چاہیے. یقین کریں ہم وہ اہمیت نہیں دیتے کہ ہم اپنے کاموں کو پیچھے کر کے اس کو آگے کریں. اپنی پرائرٹیز میں اس کو اوپر رکھیں. ہر چیز ہماری پرائرٹیز میں اوپر ہے. مہمان بھی اوپر ہیں، گھر کے کام کاج بھی اوپر ہیں، جابیں بھی اوپر ہیں، سیر و تفریح بھی اوپر ہے، ہر چیز اس سے اوپر ہے. یہ نیچے ہے. یہ اس وقت آتا ہے جب سب چیزوں سے فراغت ہے. یہ اس ایج میں ہم لینا چاہتے ہیں جس وقت ساری چیزوں سے فراغت ہو جائے تب لیں گے. جب تک ہمارے پاس کام ہے تب اس کی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. یہ ہم نے اس کی اہمیت سمجھی. یہ سوال پوچھا جا رہا ہے یہاں کہ کیا پھر ایسے کلام کے ساتھ تم یہ رویہ رکھتے ہو؟ ایسے کلام کو تم یہ سمجھتے ہو کہ کچھ نہیں ہے. یہ تمہیں اس کی وہ جیسی اس کی ویلیو ہے اس کو نہیں پہچانتے. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کو واقعی اس طرح سے لیتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. جیسے حضرت اکرمہ اس کو دیکھ کے اس کو پڑھتے ہوئے روتے تھے میرے رب کا کلام ہے، میرے رب کا کلام ہے. ایسے ہم سینے سے لگاتے ہوں اس کو، ایسے ہم اس کو ٹائم دیتے ہوں. ہم یہ پہچانتے ہوں کہ یہ کیا چیز مجھے مل گئی، اس کو قیمتی جانتے ہوں. ہاں بس اتنا قیمتی جاننا کہ مخمل کے غلاف بنا بنا کے سی کے اوپر چڑھائے میں، تاکہ بند کر دو، ایک دفعہ ہی بند کر دو، اوپر رکھ دو اتنی دور کہ کبھی اتارنا ہی نہ پڑے اس کو اور مشکل ہو اتارنی. یہی عزت ہم نے سمجھی ہے اس کی. کیا یہی ویلیو ہے اس کی؟ اللہ تعالیٰ نے اس کلام کی شان بیان کر کے نا تب ہم سے یہ سوال کیا ہے. اس لیے شان پہلے بیان کیا تاکہ حقیقت پتہ چلے کہ سوچا بھی ہے تم نے کبھی کہ اللہ نے تمہیں دے کیا دیا، کتنی بڑی اپنی نعمت دی ہے تمہیں. یہ تو دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا نسخہ ہے. دنیا کی بھی کامیابی کا ہم سوچتے ہیں دنیا کا نہیں ہے، نہیں، دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی کا نسخہ ہے. اسی سے زندگی ملتی ہے. انسان کہلانے کے لائق ہی تب ہے جب وہ اس قرآن سے جڑتا ہے، اس پر چلتا ہے، ورنہ تو وہ جانور سے بدتر ہے. اور اللہ کے نزدیک تو وہ دل مردہ ہے جس دل کے اندر اللہ کا ذکر نہیں ہے، اللہ کا قرآن نہیں ہے. پھر بھی ہم کیا ویلیو پہچانتے ہیں؟ ایون جب ہم قرآن کو سیکھ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، تب بھی اتنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی. اب بھی اتنا بڑا یہ بہت بڑی اس کو بات کہتے ہیں بھئی آج تو میں نے اتنے گھنٹے دے دیے قرآن کو، آج تو میں نے یہ اتنی آیتیں پڑھی قرآن کی. جیسے تو اگر پڑھی تو ہمارا اپنا فائدہ ہے نا. اگر ہم نے وقت دیا تو کسی کے اوپر احسان نہیں ہے، ہم نے اپنے لیے کیا نا. اگر مجھے ٹیسٹ کی خاطر بار بار کھولنا پڑ گیا تو یہ تو اللہ کی رحمت ہے کہ میں نے بار بار کھولا. اگر مجھے لکھنا پڑتا ہے تو یہ کوئی مصیبت نہیں ہے، یہ تو شکر ہے کہ اللہ نے میرے ہاتھوں سے اس کلام کے الفاظ لکھوائے جو ستاروں کی مانند ہیں. وَتَجْعَلُونَ اور تم بناتے ہو رزقکم اپنا رزق انکم تکذبون اس کو جھٹلانے میں. تمہارا حصہ اس میں صرف اتنا ہی ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. رزق کا لفظ یہاں پہ کیوں آیا ہے؟ ہم اس لیے کہ یہ قرآن بھی رزق ہے. ہم صرف رزق سمجھتے ہیں کھانے کو، پینے کو، پہننے کو، یہ رزق ہے، یہ ہمارے گھر، یہ سب رزق ہے. قرآن بھی رزق ہے. جس کو جیسے دنیا میں یہ رزق نہ ملے تو ہمارا جسم جو ہے وہ مر جائے گا، اسی طرح اگر ہم اپنی روح کو یہ رزق نہیں دیں گے
تمہاری روح ویسے تو فزیکلی تو زندہ ہے لیکن اللہ کے نزدیک یہ مر چکی ہے. کتنے ہی لوگ ہیں جو دنیا میں چل پھر رہے ہیں, کھا پی رہے ہیں, لیکن ان کی روحیں مر چکی ہیں, یعنی حصی طور پہ مر چکی ہیں. جیسے ہم کہتے ہیں نا یہ بندہ مردہ ہو چکا ہے, یہ تو چلتی پھرتی لاش ہے. کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا مطلب ہوتا ہے؟ لاش تو مردہ ہوتی ہے, وہ چل پھر بھی رہا ہے, یعنی اندر سے مر چکا ہے. تو اگر روح کو یہ سامان نہ دیا, یہ رزق نہ دیا, تو وہ مر جاتی ہے. پھر اسی لیے ان کے لیے آیا نا ثم لا يموت فيها ولا يحيى, کہ قرآن کے بغیر پھر یہی حال ہو جائے گا کہ پھر نہ مریں گے تو نہ زندوں میں ہوں گے, نہ مردوں میں ہوں گے, پھر تو جہنم ہی ہے. تو تم نے اپنا رزق, اپنا حصہ اس قرآن میں سے یہی لیا ہے کہ اس کی تکذیب کرو. حالانکہ زندگی کے اندھیروں میں اگر کسی کو راہ نہ ملے تو یہ ستاروں کی طرح راہ دکھاتے ہیں. کسی کو یہ نہیں سمجھ آ رہی کہاں جاؤں, تو یہ بتاتا ہے کہاں جاؤ. جب انسان ڈپریس ہوتا ہے تو یہ ہے وہ اللہ کا کلام جو اس کی ڈپریشن کو دور کرتا ہے, تسلی دیتا ہے. جب انسان کو حفاظت چاہیے ہوتی ہے تو یہ حفاظت کرتا ہے. جب انسان کے پاس کوئی نہیں ہوتا, وہ کہتا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں, تو یہ ساتھی بن جاتا ہے. یہ وہ کلام ہے. پھر بھی تم اس کو لائٹ لیتے ہو, اللہ کی بات کو ہلکی سمجھتے ہو. جتنا ہماری زندگی میں, یاد رکھیں, ہماری زندگی میں جتنا قرآن ہے نا, اتنی ہی ہماری لائف میں اللہ تعالیٰ کی ویلیو ہے. اگر ہم سوچتے ہیں نا میں اللہ کو بہت سمجھتی ہوں اور بڑا مانتی ہوں اور بڑا یہ ہے اور پتہ نہیں بڑے گن گاتی ہیں اور منہ سے تو بڑا باتیں بولتی ہوں کہ میں بڑی اللہ والی ہوں, کوئی کتنا اللہ والا ہے اس کا پتہ چلے گا کہ اس کو اس کلام سے کتنا لگاؤ ہے اور اس کے ساتھ وہ کتنا وقت گزارتا ہے, کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے, اللہ کی بات ہے. جتنی زیادہ اہمیت آپ کی زندگی میں آپ کے رب کی ہے نا, اتنا ہی آپ اس کے ساتھ وقت لگائیں گے. ورنہ صرف باتیں ہی ہیں کہ ہاں میں بہت بڑا اللہ کو سمجھتی ہوں اور بڑا اللہ اکبر ہے اور اللہ نہیں, پھر صرف باتیں ہیں. اگر ایسا واقعی ہوتا تو سب سے زیادہ اس کلام کے ساتھ آپ کا وقت گزرتا. جس کا کم گزرتا ہے اس کے نزدیک, اس کے دل میں کم اہمیت ہے اپنے رب کی. جس کا میڈیم گزرتا ہے اس کے دل میں میڈیم ہے. جس کا بہت زیادہ کثرت سے بھاگ بھاگ کے وہ اس کلام کی طرف آتا ہے, بھاگ بھاگ کے آتا ہے کہ کب مجھے ذرا سا بھی وقت ملے تو میں جلدی سے جاؤں اس کلام کو کھولوں. کبھی سنتا ہے, کبھی پڑھتا ہے, کبھی سمجھتا ہے, کبھی تدبر کرتا ہے, کبھی سوچتا ہے کہ یہ قرآن میں یہ لکھا ہوا تھا, میں نے یہ عمل کرنا. اس کی زندگی میں قرآن اس کے ساتھ ساتھ ہے, اس کا ساتھی ہے, ساتھ ساتھ چلنے والا ہے, ساتھ ساتھ رہتا ہے اس کے. وہ اکیلا بیٹھا ہوا ہے, خاموش بیٹھا ہوا ہے, تب بھی قرآن کو سوچ رہا ہے. وہ کچھ کرنے لگا ہے تو تب بھی قرآن ہے اس کے ذہن کے اندر کہ قرآن میں یہ پڑھا تھا, ایسے کرنا. تو پھر سمجھ لیں کہ وہ اللہ سے بڑا قریب ہے, اس کے دل میں اللہ کی بڑی اہمیت ہے. اور جو اس کلام کو اہمیت نہیں دیتا, سمجھ لو وہ اللہ کو اہمیت نہیں دیتا. جو قرآن سے دور بھاگتا ہے وہ سمجھ لو اللہ سے دور بھاگتا ہے. اور جو قرآن سے قریب ہوگا وہ اللہ سے قریب ہوگا. تو تم نے اپنا رزق یہ بنایا, اور رزق سے مراد ابن عباس نے جو رزق کی تفسیر کی ہے تو وہ فرماتے رزق کے مراد شکر بھی ہے, کہ تم نے اس قرآن کا شکر یہ کیا ہے کہ تم اس کو جھٹلاتے ہو. یعنی جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اس نعمت کا شکر ادا کرتا ہے نا, کہ یہ کسی چیز کو سمجھتا ہے کہ یہ نعمت ہے. تو اگر نعمت کا شکر ادا نہ کرے تو کیا ہوتا ہے, اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے. قرآن اللہ نے اتنی بڑی نعمت دی جس کا تمہیں چاہیے تھا شکر ادا کرتے, اس کو توجہ دیتے, اس کو پڑھتے, سمجھتے, عمل کرتے. تم نے الٹ کیا. تم نے کیا کیا, اس کو جھٹلا کے اس کا شکریہ ادا کیا کہ بڑی اچھی اللہ نے مجھے چیز دی, میں اس کو جھٹلاتا ہوں. یہ ہے تمہارا شکر اس کے اوپر, یعنی ایک سخت ڈانٹ ہے اس میں کہ یہ تم نے شکریہ ادا کیا اس نعمت کا. بعض لوگ تو اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمارے مسلمان ہی ہوتے ہیں, وہ
ایسے ان کو قرآن کی طرف بلایا جائے تو ایسے کرتے ہیں جیسے پتہ نہیں کوئی کس چیز کی طرف ان کو بلا دیا ہے جو بڑی الرجک ریئیکشن کچھ ہو جاتا ہے ان کو. نہیں بس مجھے نہ بتائیں. وہ ایسے وہاں سے بھاگتے ہیں جیسے ان کے پیچھے کوئی شیر آ گیا. کیا ہوتا ہے ہمارا حال؟ یہ اس نعمت کا شکر ہے. اللہ تعالیٰ نے یہی تو فرمایا کہ یہ تم نے شکر ادا کیا میری اس نعمت کا. جھٹلانا یہ تو یعنی ایک طنز ہے نا اس کے اندر کہ جھٹلا کے یہ بڑا اچھا شکریہ ادا کیا تم نے. بڑی اچھی قدردانی کی ہے تم نے اس قرآن کی کہ اس کو جھٹلاتے. اللہ اکبر. اللہ ہمیں اس قرآن کا حق ادا کرنے والا بنا. پھر اللہ تعالیٰ نے موت کا وہ منظر بیان فرمایا جو سب سے زیادہ انسان کی زندگی کا، پوری زندگی میں سب سے زیادہ بے بسی کا منظر ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا فرعون بھی اس ٹائم پہ بے بس ہو جاتا ہے اور انسان ہتھیار ڈال دیتا ہے، انسان کی ساری عقل ختم ہو جاتی ہے. اس کو یعنی جو اس کو پہلے اقتدار اور مال اور جو بھی دنیا کی آسائشیں ان کی پٹی بندھی ہوتی ہے آنکھوں پر، موت کے فرشتوں کو دیکھتے ہی ساری پٹیاں کھل جاتی ہیں، غفلت کی بھی اور دنیا کی بھی اور خواہشات کی بھی. خواہشات تو اتنی ہیں کہ زندگی ختم ہونے لگتی ہے، خواہشات ختم نہیں ہوتی. لیکن جب انسان ایسے وقت پہ پہنچتا ہے کہ وہ ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوتا ہے اور اس وقت بے بسی کا عالم ہوتا ہے، اس کا مایوسی ہونے لگتی ہے، اس کو گھر میں شور مچا ہوتا ہے، جاؤ کسی ڈاکٹر کو بلا کے لاؤ، حکیم کو بلا کے لاؤ، فلاں کو بلا کے لاؤ، 911 کال کرو، فلاں کرو. لیکن اس کو پتا ہوتا ہے کہ کوئی زندگی کی امید نہیں رہ گئی. اس کی زبان بھاری ہونے لگتی ہے. تب پتا چل جاتا ہے کہ اب میں نے بچنا نہیں ہے. آواز بھی صحیح سے نہیں نکلتی، کسی کو پہچاننا بھی نہیں ہوتا. پھر تب لمبے لمبے سانس آنے لگتے ہیں، پلکیں جھکنے لگتی ہیں، گلے سے عجیب آواز آنے لگتی ہے. اس وقت بس آخرت کے احوال محسوس ہونے لگتے ہیں. اس کے بھائی، رشتے دار، بہنیں، ماں باپ، بچے سب کھڑے رو رہے ہوتے ہیں اور زبان کچھ نہیں بول سکتی، جسم حرکت نہیں کر سکتا، بھاگ نہیں سکتا. کہاں گیا وہ مال و دولت اور وہ زیورات اور وہ کپڑے اور وہ چیزیں اور وہ گھر اور وہ جائیدادیں جن کے پیچھے کیس کیے ہوئے تھے اور وہ وراثت کے اوپر لڑائیاں اور وہ سب چیزیں کہاں گئیں؟ اب یہ وہ ذکر آ رہا ہے جس کو ہم بہت بوجھل محسوس کرتے ہیں، جس کو ہم کبھی یاد نہیں کرنا چاہتے، اور اگر کبھی یاد آ بھی جائے یا کوئی کرا بھی دے تو جلدی سے جھٹک دیتے ہیں، کہتے ہیں بس کوئی اور بات کرو، یہ بات چھوڑو، ڈپریس مت کرو. اللہ نے وہی جس چیز سے ہم بھاگتے ہیں نا، اس کا ذکر یہاں پہ کر دیا. وہی جس کو ہم کہتے ہیں ڈپریسو ہے، اس کا ذکر کیا ہے، اس لیے کہ یہی بات جو ہے انسان کو سیدھا کرتی ہے، غفلت سے نکالتی ہے، حقیقت بتاتی ہے. باقی سب کچھ ایک صرف ڈریم ہے، ایک خواب ہے. اس سے انسان کی آنکھ کھل جانی ہے ایک دن، موت کے بعد کھل جائے گی. اگر آج نہ کھلی تو اس وقت تو کھل ہی جانی ہے. اس وقت تو بڑے بڑوں کی کھل جاتی ہے، بڑے بڑے کافر اور فرعونوں کی کھل گئی اس وقت. آج جو غفلت میں سوچے ایسے وقت کو، فلولا اذا بلغت الحلقوم، پس کیوں نہیں جب پہنچ جاتی ہے، کیا وہ نہیں بتایا گیا، حلق کو پہنچ جاتی ہے. کیا چیز پہنچ جاتی ہے؟ یہ روح پہنچ جاتی ہے، جان جس کو ہم کہتے ہیں، یہ جان حلق میں آ جاتی ہے. اللہ اکبر. آپ کو پتا ہے نا کہ جان نکلنے کا مرحلہ ایسا ہے کہ انسان کے پیروں سے جان نکلنا شروع ہوتی ہے اور پھر اس کی روح کو اوپر سے اوپر
فرشتے لے جاتے ہیں اور حلق پہ آتی ہے، کیونکہ منہ سے روح نکلتی ہے، تو یہاں حلق میں آتی ہے. اب سمجھ لیں باقی جسم سے جان نکل گئی، انسان ڈیتھ بیڈ پہ پڑا ہوا ہے، کوئی بس زندگی کی امید نہیں رہ گئی ہے، اب بس نکلنے والی ہے، اب رب کی طرف جانا ہے، دنیا کی زندگی کو خیر بات کہنا ہے. اب تو جانا ہی پڑے گا نا، زندگی کے اندر تو بڑا بھاگتے رہے اللہ سے، اب تو جانا ہی پڑے گا. آپ قابو آ گئے نا. وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنظُرُونَ، اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو. یہ وقت کتنا مشکل ہوتا ہے کہ ہسپتال کا کمرہ ہو یا گھر کا بستر ہو، کہیں پہ بھی ہو، ارد گرد رشتے دار کھڑے ہوئے ہیں، دوست احباب کھڑے ہوئے ہیں، لیکن سب بے بس ہیں، لاچار ہیں. اس وقت انسان کو صحیح پتا چلتا ہے کہ اختیار کس کا ہے. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جا رہا ہے، ہاتھوں سے نکل رہا ہے، ڈاکٹر کھڑے ہوئے، نرسیں کھڑی ہوئی ہیں، سب کھڑے ہوئے، لیٹسٹ دنیا کا ہاسپٹل ہے کوئی، لیکن وہ رخصت ہو رہا ہے، اس کی جان نکل رہی ہے، یہاں تک پہنچ گئی ہے، اس کا یہاں سے رابطہ ٹوٹ رہا ہے، آگے جڑ رہا ہے، اس کو یہاں کی چیزیں مدھم ہو رہی ہیں اور وہاں کی نظر آنے شروع ہو گئی. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، ہم اس وقت زیادہ قریب ہوتے ہیں اس کے تمہاری نسبت، مرنے والے کے ہم زیادہ قریب ہیں، تم نہیں قریب ہوتے. تم سوچتے ہو ہم قریب کھڑے میں، میں پہنچ گئی ہوں، نہیں، تم نہیں قریب ہو، ہم زیادہ قریب ہیں، لیکن تم دیکھ نہیں پاتے، تمہیں پتہ نہیں اس وقت کمرے میں کتنے فرشتے ہیں. نحنو سے مراد فرشتے بھی ہیں، اللہ کے حکم سے ہی فرشتے آتے ہیں نا، اور وہ فرشتے جو ساری زندگی اس کی حفاظت پہ مامور رہے، وہی اب ملک الموت کے ساتھ مل کے، ملک الموت کے ہیلپر بن کے وہ اب جان نکالنے والے بن جاتے ہیں. ملک الموت تو روح بس وصول کرتا ہے، باقی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ بھی ساتھ ساتھ شامل ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جو لوگ کہتے ہیں اللہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا، تو اللہ تو دنیا میں ہی انسان کو ایسا بے بس کر دیتا ہے. تم کہاں کی باتیں کرتے ہو؟ دیکھو اللہ نے اب تمہیں کیسا قابو کیا. ایک بستر مرگ پہ پڑے ہوئے شخص کی تصویر کھینچی گئی ہے، دیکھو کہ اس وقت کیا عالم ہوتا ہے. چاہے کوئی کتنی ہی منتیں اس وقت کرے، کتنا ہی مال پیش کرے، کتنی ہی بڑی خزانے پیش کر دے، وہ اس وقت موت سے چھٹکارا نہیں پا سکتا. اتنے بڑے بڑے ڈاکٹر ہوتے ہیں، سرجن ہوتے ہیں، وہ بھی بستر پہ پڑے ہوتے ہیں اور موت ان کے پر بھی آ رہی ہوتی ہے، اور پیارے ان کے آنسو بہا رہے ہیں، نہیں چاہ رہے کہ یہ جائے، اور اس کے پر بڑی ذمہ داریاں ابھی. لیکن جب وہ آ گئی تو پھر وہ کھڑے کے کھڑے ہی رہ جاتے ہیں. اور دوسرا اس کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم زیادہ قریب ہوتے ہیں، کیونکہ واقعی اللہ تعالیٰ تو انسان کے حبل الورید سے بھی زیادہ قریب ہے، یعنی انسان کی یہ شاہ رگ سے بھی زیادہ اللہ قریب ہے اس سے. ہمیں کوئی وہاں پہ نظر تو نہیں آ رہا ہوتا، لیکن کوئی ہے. اللہ اپنی صفات کے لحاظ سے قریب ہوتا ہے. انسان جو دوسرے لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بے چارگی اس وقت دیکھنے والی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی نقشے کو سورۃ القیامہ میں دکھایا ہمیں کہ فرمایا کلا اذا بلغت التراقی، نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچے گی، یعنی حلق تک جان جب پہنچ جاتی ہے، وقیل من راق، اور کہا جائے گا کوئی ہے جھاڑ پھونک کرنے والا. راق کس سے؟ رقیہ سے. رقیہ ہوتا ہے نا یہ دم درود کرنے والے، وہ رقیہ پڑھو جی، دم کرو اس کے اوپر. اب ڈاکٹروں نے بھی جواب دے دیا اب تو دم ہی پڑھو اس کے اوپر، کوئی کرو، کچھ کرو، خدا کے لیے کچھ کرو. لیکن وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ، اس وقت وہ جان جاتا ہے کہ اب جدائی کا وقت ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کیونکہ اس سے تو جان نکلنا شروع ہو گئی،
اور پنڈلی سے پنڈلی مل جاتی ہے. اور فرمایا الی ربک یومئذ المساق، تیرے رب کی طرف اس دن روانگی ہے. دیکھیں ایک دن تو اس کی طرف روانگی ہے ہی. آپ دیکھیں سال، مہینے، دن کیسے گزرے چلے جا رہے ہیں. روانگی کا ٹائم ہمارا قریب آتا جا رہا ہے. ہمیں فکر نہیں ہے، ویسے ہمیں اس کی پریشانی نہیں کہ وہ روانگی کا وقت جو آئے گا کیسا ہوگا، کیا ہوگا اس وقت، میرے ساتھ کیا ہوگا. اب وہ پتہ ہے نا، جو تو نیک ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ وقت بھی اللہ تعالیٰ آسان فرما دیتے ہیں، مگر ٹلتا کسی کے لیے نہیں ہے. ایسا ہے نہیں کبھی کہ کوئی کہے کہ میں اس سے بچ سکتا ہوں. فلولا ان کنتم غیر مدینین، پس کیوں نہیں، وائی ڈونٹ یو ڈو دس، کہ اگر تم نہیں اختیار رکھتے، اگر تم نہیں کسی کے زیر فرمان، یعنی دین سے مطلب میں نے کیا کہا، بدلہ، یعنی اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ نہیں بدلہ دیا جانا، کوئی جزا سزا کا دن نہیں ہے، کوئی قیامت کا دن نہیں ہے، اگر یہ مانا لیا جائے تو یہ جو دو آیتیں ہیں نا، آیت نمبر 83 اور 86، ان دونوں کا تعلق، یہ دونوں فلولا کا تعلق آیت نمبر 87 سے ہے. یہ لکھ لیں، اس کا بھی اور اس آیت 86 کا بھی. اس سے ترجعونہا، اللہ نے انسان کو ایسا بے بس کر دیا نا، پھر لوٹا کے دکھاؤ اس کو. تم لوٹاؤ نا اس کو. تم اگر فلولا، پس کیوں نہیں، جب پہنچ جاتی ہے جان جو ہے وہ حلق کو پہنچ جاتی ہے، ترجعونہ ہو تو پھر لوٹا دو اس کو. نکلنے لگی ہے روح، تم لوٹا کے دکھا دو اس کو. تم اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھتے ہو نا، لوٹاؤ اس کو پھر. اور دوسرے کا بھی تم سمجھتے ہو نا کہ کوئی جزا سزا کا دن نہیں ہے، کوئی جزا سزا نہیں ہونی، کوئی زندہ نہیں ہونا، تو پھر آج ہی اس کو لوٹا لو. تم اتنے اپنے آپ کو سمجھتے ہو، لوٹا لو. اور نمبر 2 ماننا اس کا یہ ہے کہ انسان سمجھے میں کسی کا زیر فرمان نہیں ہوں، کسی کا مطیع نہیں ہوں. سمجھ آئی؟ میں یعنی انسان کہتا نا میری مرضی، میں جو مرضی کروں، میں کسی کے انڈر نہیں ہوں، میں نہیں سنتا. اللہ کی غلامی کو تم بوجھ سمجھتے ہو نا، آج نہیں کرنا چاہتے اس کی غلامی، اس کے قانون کو نہیں ماننا چاہتے، اس کے حکموں کو نہیں ماننا چاہتے، تو اب لوٹا لو اپنے رشتہ دار کو، اپنے پیارے کو. کیوں جانے دے رہے ہو؟ لوٹاؤ نا. یعنی تم اتنے بے بس ہو کہ تم لوٹا بھی نہیں سکتے. تم کیا بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، کوئی نہیں ہمیں پکڑے گا، کچھ نہیں ہونا، یہ تم کیا باتیں کرتے، جبکہ اللہ نے تمہیں دیکھو دنیا میں اس وقت تم ہو، اس وقت ہی تمہیں کیسا بے بس کر دیا. یہ ان سب کے لیے ہے جو اکڑتے ہیں اور جو اللہ سے بھاگتے ہیں. پھر اب بھاگنا کہاں ہے، اب لوٹنا تو اللہ کی طرف ہی ہے. سب دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جان پھنسی ہوئی ہے حلق میں اور جان نہیں نکل رہی، اس وقت پھر روتے ہیں کہ اللہ اب جان نکال دے نا اب اس کی. لیکن جان نکال بھی نہیں سکتے 1 منٹ پہلے بھی. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ موت کو پہلے لے آئے. ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو پھر تم اپنی کہتے ہو کہ میں اپنی مرضی کروں گی، میں جو چاہوں کروں، مجھے کوئی بتانے والا نہیں ہے، میں کسی کی نہیں مانوں گی. تو پھر آپ لوٹا دو اس کو. خود انسان اپنی موت کو لوٹا دے، اپنی جان کو واپس لے آئے، یا جو قریب کھڑا ہوا ہے وہ لے آئے. کیسے انسان مرضیاں کر سکتا ہے؟ وہ تو اتنا بے بس ہے. انسان کی اپنی کوئی حیثیت نہیں تو اس کی مرضیوں کی کیا حیثیت ہوگی؟ کس چیز کے اوپر ہم بڑا وہ اکڑتے ہیں کہ میں یہ کروں گی، میں ایسے، میں کیا چیز ہے؟ میں تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ اللہ نے دکھا دیا نا، میں تو کچھ بھی نہیں ہے. جیسے مٹی تھے پھر دوبارہ مٹی ہو جاؤ گے. اگر سچے ہو تو لوٹاؤ، مگر کسی انسان کا اس وقت اختیار نہیں ہے کہ وہ لوٹا دے.
اور انسان واقعی مان جاتا ہے اس دن اپنی کمزوری کو. بڑے بڑے جو اللہ سے غافل ہوتے ہیں وہ بھی آنسو بہا کے اور دعائیں کر رہے ہوتے ہیں اس وقت، کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.